أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 28 تا 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، جس طرح اس نے تمہیں ابتداء میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق، لباس کی اہمیت اور لباس پردہ پوشی بھی اور زینت بھی، اسی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کی جہالت جو کہ وہ کرتے تھے اور منسوب اللہ کی وحدانیت کی طرف کرتے تھے اس کی تردید فرمائی۔ یاد رکھیے سابقہ آیات کا جو شان نزول تھا وہی انہی آیات کا بھی شان نزول ہے۔ وہ جو ننگے ہو کر طواف کرنے والے قبیلہ قریش کا ایک وفد جس کو حمص کہتے تھے، وہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے اور بے حیائی یہ تھی ان کی کہ وہ ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ انہوں نے ننگے ہو کر طواف کرنا اپنی عقل کے بنیاد پر یہ عمل کیا تھا، نہ کہ کسی شریعت میں یہ قانون تھا، نہ کہ کسی قبیلے کا یہ رواج تھا، یہ ان کی عقل کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نظام خود تجویز کیا تھا۔ عقل یہ گوارا نہیں کرتی جو کپڑے پہن کر گناہ کیے جائے وہی کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے۔ اور جاہلوں کی جہالت اور اس بات پر وہ جو بھی برا عمل کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی عمل کرتے پایا ہے، اگر ہم یہ عمل چھوڑتے ہیں تو کیا ہمارے باپ دادا غلط؟ اس کا جواب یہ سورۃ الانعام میں بھی ہم تفصیلاً پڑھ آئے ہیں اور سورۃ المائدہ میں بھی اس کا جواب تھا۔ بہرحال فرمایا
واللہ امرنا بہا، اور دوسری گھٹائی یہ تھی، ظلم یہ تھا ان کا، جو برائی کرتے تھے، گندا عمل کرتے تھے، منسوب اللہ کی ذات کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو فرمایا نہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ کیا اللہ کے ذمہ تم ایسی باتیں لگا رہے ہو جو اللہ تعالی جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے چہروں کو اللہ کی طرف جھکاؤ اور تمہارا یہ زندگی کا زاویہ درست عین سنت کے مطابق ہو، اور وہ خالص اللہ کی پکارو اللہ کو۔ پھر یاد رکھنا، کما بداکم تعودون، بس جس طرح تم دنیا میں آئے تھے اسی طرح تم دنیا سے چلے بھی جاؤ۔ تو فرمایا ایک فرقے کو، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت بخشی، وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، اور ایک وہ طبقہ تھا جن کو گمراہی جن پر مسلط ہو گئی، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے۔ جو گمراہی کی دلدل میں پھنسے تو فرمایا ان کا اصل دوست جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اور یہ وہ گمان کرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، لیکن وہ گمراہی کے راستے پر جمے ہوئے۔ یہی بیان ہوا ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو شیطان کے راستے سے بچائے، اللہ اپنے راستے پر جمائے رکھے۔